اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ آج ہم انشاءاللہ والدین کے بارے میں دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں سے ہم پر والدین کا حق ہے۔ ہانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے۔ جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا، اماں جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ابو ہریرہ کہنے لگے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی۔ تو والدہ نے جواب دیا، فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا۔ یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے، فجزاک اللہ ورضی عنک، اس میں دو چیزیں آ گئی، کما بررتنی کبیرا۔ سلف صالحین اپنے والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے تھے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے، یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی وہ شاکرین میں سے ہے، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی۔ ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا۔ اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے، چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں، ہر 2 صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں، اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کیا کہنا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے، جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اور خصوصاً سجدوں میں، یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازماً یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو، اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا، کیونکہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔
وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا. یہ مشکلات کے حل کے لیے، پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں. خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو انشکر لی ولیوالدیک، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے. یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے. ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں. جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے. ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، جن کی یہ ٹریٹس ہوں،
ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں. الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں. ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں. تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو یہ دو کردار ہیں، اور آج جب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں. ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے. اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے. یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا. ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے. پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا. ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ، کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی. تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں.
آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے۔ جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے، تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا، یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے۔ کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے، لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے، یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے، یہ واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں، اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی، تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں، اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں۔ اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر کریں، وہ بدعت کریں، وہ شرک کریں، والدین اللہ کے نافرمان ہوں، غلط کام کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ کون تھا عبداللہ بن ابی؟ جو منافقوں کا سردار تھا، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو؟ لیکن نہیں، اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑھ جاتے ہیں ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں، اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ زور دیں کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، ان کو کچھ ضرورت ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی؟ یعنی وہ شرک پر ہے لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی، تم ان کو کال نہیں کر سکتی، تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی۔ یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے، بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی چیز ہے
کوئی اس کے کپڑے ہے، جیولری ہے، کوئی کیش ہے، وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی. یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنے مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو مال دیں. تو پھر مسلم والدین کا کتنا حق ہوگا. اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد، یہاں حضرت اسماء ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی. اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہگار ہوں اور بیوی کو بھی گناہگار کریں، کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا. چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا، تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی پھر والد کا بدلہ ہو سکتا ہے. والدین سے اس سلوک کا فائدہ ہمیں خود ہی کو پہنچتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے. جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے، اس کی جاب اچھی ہو جائے، اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات مانے، ان کو خوش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، یہاں اضافہ ان یزاد لہ فی رزقی، رزق زیادہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے، رشتہ جوڑ کر رکھے. والدین کی خدمت کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والدین سے حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جنت میں تلاوت. مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں بھی ان کی آواز سنائی گئی کہ وہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یعنی جو لوگ نیک سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس والدین سے نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہے ہی حرام کاموں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے، یعنی وہ رحمت سے دور ہو جائے، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی، برا بھلا کہا. والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک، یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا. دوسرے احسان جتانے والا. تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا. پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے. کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے، یعنی قبر میں اور آگے آخرت میں. اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور زیادہ اضافہ کر سکے. یعنی جتنی جتنی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو نیکی کرنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں. اتنے رمضان زیادہ اس کی زندگی میں، اتنی نمازیں اس کی زندگی میں زیادہ، اتنی قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سلف صالحین کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے. والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے. عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا، وہاں پڑاؤ کیا. اس کے پاس ایک قبرستان تھا
عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک قبر پھٹی، یعنی قبر کھل گئی، اور ایک آدمی نمودار ہوا. اس کا سر گدھے کی سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا. وہ 3 دفعہ ہینگا یعنی گدھے کی آواز نکالی، پھر قبر اس کے اوپر مل گئی. تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت اون کاٹ رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اسے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے. میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا، جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. جسے عام طور پہ بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے کہ آپ گرمبل کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں. تو اس نے ماں کو نصیحت کو کیا کہا، گدھے کی طرح ہینگتی ہو. پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا. تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنی قبر سے نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے، پھر قبر اس پر مل جاتی. اتنی بڑی عبرت. والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی ہے عورت، اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے. اور تیسرے دیوس، یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا. اور قیامت کے دن ان 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. ایک والدین کا نافرمان، دوسرے عادی شرابی، اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا. تو پھر والدین کے ساتھ کیا جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے، کیسے ان کا حق ادا کیا جائے، کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کے کام کیے جائیں. پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے. پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں. ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے. پھر اور والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے، یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ گیا. وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنے بڑا کام کیا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں. افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ میں 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ، پہلے ان کی ضروریات دیکھو. اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو. بعض اوقات ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں، اس مسکین کو دے رہے ہیں، اس غریب کو دے رہے ہیں، اس فقیر کو دے رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. اور پھر بعض بچے تو ضد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دے نا، میں ہی کیوں دوں. نہیں، جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس. پھر بعض یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے، بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں، بھلے صدقہ کرتی رہیں. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلاں پپی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی. نہ بنے آپ کی، وہ جس کو چاہے دیں. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے. وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے، الا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ ادروائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں دیں، آپ صدقہ کیجیے. اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا، تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں.
کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا، یا اچھا فیل کرتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. نہیں، ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے، محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے. طارق محربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے بچوں پر، اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی. یہ ترتیب بتا دی گئی، یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے، پھر ماں سے شروع کر کے، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں. اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو. دہمس ایک بزرگ تھے، وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے، پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے. یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے. پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے. محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے. جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے. اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں. اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا، جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا. یعنی اتنے آرام سے باتیں کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے. پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانا. ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے. ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہماری ہی طرف. تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے، جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ان کی زندگی آسان ہو. تیسرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی سب سے بڑا حق مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، خصوصاً ان کے گناہوں کی بخشش، استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب میرے درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے. یعنی آگے ان کے درجے بڑھتے رہتے ہیں. ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے. ایک آدمی نے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بغیر وصیت کیے اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ خاص طور پر، اور خصوصاً اگر کسی ویسینٹی میں اس کی بہت ضرورت، لیکن اگر کہیں پانی ہے تو پھر کسی اور اچھے پروجیکٹ میں ان کی طرف سے لگانا چاہیے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا زیادہ افضل کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. ان کی طرف سے روزوں کی قضا ادا کرنا، یعنی اگر وہ ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکے تو پھر ان کی وفات کے بعد ان کے روزے پورے کیے جائیں روزے رکھ کے. ان کی طرف سے حج کرنا. ایک خاتون نے حج کی نظر مانی لیکن کر نہ سکی، انتقال ہو گیا تو بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی. تو اس کو حج بدل کہتے ہیں. فرمایا کیا تمہاری ماں پہ قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ تو اللہ کا حق بھی ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
قرضہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر ماں باپ چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں. ان کی نظر پوری کرنا. سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, ان کے ذمے ایک نظر تھی, انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکی. آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پورا کر دو. یعنی اولاد کو ماں باپ کے وعدے, نظر اور ان تمام چیزوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے. یعنی اگر اپنے والدین حیات نہیں تو سوچئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ماں باپ کے بہت قریبی دوست ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو رمضان ہے, ان کا حال چال پوچھئے. پھر عید آئے گی تو عید کی مبارک بھیجیے. ضرورت مند ہے تو کچھ پیسے بھجوا دیجیے گفٹ کے طور پر. یعنی کسی بھی طرح سے آپ ان کی خبر لے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو والدین کے لیے دعاؤں میں سب سے پہلے وہی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دینا جب حساب لیا جائے گا. اس دعا سے ہمیں دعا کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے, پھر اپنے والدین کے لیے کرے, پھر اپنی اولاد کے لیے کرے. کیونکہ عام طور پر ہم جب اولاد والے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو عموماً اگنور کر دیتے ہیں, ان کو بھول جاتے ہیں یا ان کی خیر خبر نہیں لیتے اور پھر دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھتے. بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, کوئی پاس نہیں ہو رہا, امتحان کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں, جاب نہیں ہے بچے کے لیے دعا کریں, شادی نہیں, بچے 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 ہر وقت بچے, اور ماں باپ اس میں اگنور ہو جاتے ہیں. اگر وہ زندہ اور گھر میں ہو تو بھی وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں, کب یہ بچوں سے فارغ ہوگی تو مجھے بھی کوئی کھانا پانی پوچھے گی. یعنی عموماً ترتیب یہی ہے. اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اس بات میں بھی لوگوں کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے, اب ہمیں یہ دیکھنا پڑیں گے. تو ان چیزوں کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بن گیا ہے, اور کرنا تو ہوتا ہی ہے, خوش دلی سے کریں, محبت سے کریں تو اجر و ثواب بھی کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں ایک رحم کی دعا ہے اور دوسرے بخشش کی. یعنی قرآن کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ترتیب کیا ہے, رحمت کی دعا اور بخشش کی دعا. یہ خاص طور پر یاد رکھنا ہے کیونکہ بخشش پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. استغفار سے ان کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. یعنی جب والدین زندہ ہیں اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوگا, ان کی دنیاوی مشکلات بھی آسان ہوں گی. اور اگر فوت ہو گئے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اور اگر ان کے گناہ معاف ہو چکے آپ کی دعاؤں سے اور ابھی بھی آپ بخشش مانگے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا, درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ دعا جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے اسی دعا کو خاص کیا. انہوں نے اور دعائیں بھی کی ہوں گی لیکن اس کا ذکر قرآن میں کیا. اور والدین کے لیے اس لیے بھی دعا کی جائے کہ ہم والدین کی کمائی ہیں اور والدین نے اپنی کمائی ہم پر خرچ کی ہے. اور پھر غائبانہ دعا, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کے سامنے یا آپ ان کو فون پہ یا آپ ان کو میسج پر دعائیں دیں, اور ایک یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں, اب وہ تو آپ سے تقاضا بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں مجھے یاد رکھنا دعا میں, آپ ان کے لیے غائبانہ دعا کر رہے ہیں. اور غائبانہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے اور اس کا فوری طور پر اثر آپ کو بھی پہنچتا ہے. یعنی نہ صرف والدین کے لیے بلکہ سارے مومنوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. تو جب آپ سارے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو جتنی ان کی بخشش ہوگی اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا اور پلٹ کر واپس آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. اور پھر اگر زندہ ہے تو یاد رکھیے دعا کرنا محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے بھی دعا کرتے اور خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو اس شخص کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو جاتی, چاہے آپ اس کے سامنے کریں چاہے غائبانہ طور پر کریں. تو جن لوگوں نے آپ پر کوئی احسان کیا, یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی ڈائری بنا لیں اور ان میں نام لکھ لیں, اور اگر نام سب کے نہیں لکھے جا سکتے تو آپ مجموعی طور پر کہیں کہ یا رب جس کسی نے مجھ پر جو بھی احسان کیا تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر, اس پہ رحمت فرما, ان کی بخشش فرما, ان کی دین دنیا کی ضروریات پوری فرما. بعض اوقات ہم ہر ایک کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن دعا کی شکل میں ہم ان کے کسی نہ کسی طرح کام آ سکتے ہیں.
تو یہ محبت بڑھانے اور آپس کے تعلقات کو اچھا کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. یوم یقوم الحساب کی بات ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ عام طور پر ہم کسی کو دنیا میں بیمار دیکھتے ہیں تو ہم اس کی شفا کی دعا کر لیتے ہیں. اگر اس کی زندگی میں مال کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو وسیع رزق عطا کر. اگر کسی اور چیز کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ تکلیف کسی کو لاحق ہو گئی ہے تو ہم اس کے دور کرنے کے لیے دعا کر لیتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی مشکلات سب سے بڑی ہیں، اس کے لیے دعا کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ شرعی دعائیں جو ہیں، جو آپ کو یہاں میں ان پروگرامز میں بتا رہی ہوں، یہ بڑی جامع دعائیں ہیں. ہمارے اندر اتنی ہمت ہستی نہیں ہوتی کہ ہم خود اتنے اچھے الفاظ سلیکٹ کر سکیں اور ان الفاظ میں مانگ سکیں. جب ہم قرآن کی آیت سے کوئی دعا لے کے مانگتے تو وہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں الگ مل رہی ہوتی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مختصر الفاظ بھی ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا. تو انہوں نے جہاں دعائیں کی وہاں ظالموں کے لیے بد دعا بھی کی، کیونکہ ان کی قوم 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی حد سے بڑھ گئی تھی. اب اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی تو اولادیں بھی بڑی نافرمان اور ناشکری ہیں، کہیں سے کوئی خیر نظر ہی نہیں آ رہی. تو بہتر ہے اس نسل کو، اس قوم کو اب ملیا میٹ کر دیا جائے. پھر ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. سورۃ النمل میں آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. تو اس کی بات سے سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر انعام کی، کیونکہ ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے، ان پر بھی اللہ نے بڑے احسان کیے تھے. اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ ایسی نیکی کی توفیق دے دے کہ جس سے تو خوش ہو جائے، کیونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا، طلب اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ مجھے وہ کام سکھا دے، وہ رستہ بتا دے کہ جس سے میں تجھے راضی کر سکوں، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر. کیونکہ نیک بندوں کے ساتھ انسان جب رہتا ہے تو نیک بندوں پہ جو رحمتیں آتی ہیں وہ ہم پر بھی آتی ہیں. نیک بندوں کے صحبت میں جب انسان ہوتا ہے تو ان سے کوئی نیکی کا سبق ہی لیتا ہے. نیک مجلس میں جب انسان بیٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے. جیسے وہ حدیث سیارہ ہے نا کہ کچھ فرشتے جو ہے وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، پھر جب لوگ ایک جگہ کسی جگہ پر بیٹھ کر مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس وقت جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں وہ ایک شخص ایسے ہی آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کی بھی بخشش ہو گئی. لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کا اہتمام کریں اور ان میں اس نیت سے بھی حاضر ہو کہ یا اللہ یہاں سے نکلے تو ہماری بخشش ہو چکی. تو نیک صحبت دنیا میں بھی خوشی کا باعث ہوتی، کیونکہ نہ انہوں نے آپ کے لیے بدگمانی کرنی، نہ انہوں نے آپ کو کوئی تانے دینے، نہ انہوں نے آپ کی جا کے کہیں غیبت چگلی کرنی، اور نہ انہوں نے آپ کو کوئی دھوکہ فریب دینا. انہوں نے آپ کے ساتھ حسن سلوکی کرنا ہے، اچھا معاملہ ہی کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، آپ کو کوئی اچھی بات ہی سکھانی ہے. اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان پہ جو رحمت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے گا، اور ان کی جو بخشش کا وعدہ اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بخشش میں حصہ دے دے گا. تو اس لیے انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی صحبتوں کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی،
لیکن انہوں نے کیا مانگا پھر؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا. الحقنی بالصالحین. ایک انسان کو دنیا میں یہ دو چیزیں مل جائیں، نبوت اور بادشاہت، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ دنیا میں ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی. وہ آتا نا سورۃ یوسف میں، اپنے لیے جو چاہے بنا سکتا تھا، بالکل مختار ہو گئے تھے زمین پر، ہر طرح کے احکامات ان کے جاری ہوتے تھے، ان کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی، وہ جو چاہتے کرتے. اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کا اعلیٰ درجہ، لیکن ان کے دل میں کیا خواہش ہے؟ دنیا کی نہیں. الحقنی بالصالحین، یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ رب اوزعنی. اوزعنی کا لفظ جانے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے روک لے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں، مجھے توفیق دے، یعنی مجھے اس چیز کے لیے پابند کر دے کہ میں ایسا کرتا رہوں. یعنی جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسانات کی بارش کی ہے، اس کی وجہ سے کہیں میرا نفس بے قابو نہ ہو جائے. ہوتا نا جب نعمتیں ملتی، صحت بھی ہو، آپ کی طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، مال بھی ہو، اور آپ کے ریسورسز بھی ہو، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو. سلیمان علیہ السلام تو صرف انسانوں پہ نہیں، پرندوں، چیونٹیوں اور ہر مخلوق پر حکومت کر رہے تھے. اتنی بڑی حکومت تو کسی انسان کو نہیں ملی. جب انسان کو اتنی نعمتیں مل جائیں تو بعض اوقات انسان کا نفس آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو انہیں کیا کہا؟ یا رب ان نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ تو مجھے روک لینا اور اس بات کی توفیق دینا کہ میں ان پہ تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، کہیں میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر تکبر نہ کر بیٹھوں، غرور نہ آ جائے، اور میں وہی کام کرتا رہوں جو تجھے پسند ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ احسانات کو یاد کر کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تو نے مجھ پر اتنے احسان کیے، یہ بھی دعا کا ایک کرینہ ہے کہ اللہ مجھ پہ تو نے احسان کیا، اللہ تو نے میرے والدین پہ احسان کیا ہے، اب تو مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دے. ایک صحابی اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین. اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حور العین بنا دے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں حور العین کی بات ہوئی، اس سے مراد جنت کی حوریں ہیں اور اس میں دنیا کی عورتیں جو ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے. اصل میں حور العین جنتی عورتوں کی صفت بھی ہے، یعنی جو عورتیں جنت میں جائیں گی انتہائی خوبصورت ہوں گی، یعنی جنت کی خوبصورت ترین عورتوں میں شامل کر لے. ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہوتی؟ یعنی ایک عورت کی کمزوری ہے نا کہ وہ خوبصورت ہو. تو وہ اپنے لیے مقرب ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنی والدہ کے لیے انتہائی نیک اور خوبصورت عورتوں میں شامل ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ دعاؤں سے پوری ہو سکتی ہے. اگر ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی اور ان کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے تو اب ہم ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم اس کمی کو پورا کریں. ہم نے خدمت نہیں کی اور ہمیں ریگریٹس ہیں. صرف ریگریٹس سے کچھ نہیں بنتا، ریگریٹس انسان کے عمل کی قوت کو کم کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے. تو ذکر کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی. تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں. قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا سکھانا، یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا. تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے، فارمل وے میں، انفارمل وے میں، اونچے یعنی جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں،
تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت افضل عمل ہے. اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، بھول جانا. اور وہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں خوب محو ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو. یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کبھی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے، کچھ نکل گیا ہے، کچھ کمی سی ہے، وہ خلا، وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے. ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے نماز کے بعد ہوں یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے. انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب. یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کے ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ. لیکن اگر آپ کو ایک مصلی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے. صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی. اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے، نہ صبح کی نماز میں، نہ عصر کی نماز میں، نہ دیگر نمازوں میں، بلکہ آپ سے ثابت ہے
کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے، یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے۔ یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دعائیں زیادہ سے زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے، اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں، وہ بعد میں کر لیتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے۔ اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے، تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہے، یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں۔ نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے۔ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعے کا دن اور ہم کم از کم رمضان کا مہینہ عصر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مصلی پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں، کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور اس میں تسبیح کیجئے، حمد و ثنا کیجئے اللہ تعالیٰ کی، اور دعائیں مانگیے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے، جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہے۔ اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، اور صرف پڑھتے نہ جائیں۔ اس وقت کوئی قرات کا وقت نہیں ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب لوگوں کی باتیں تکلیف دے تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں۔ فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے، یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وہ ادبار السجود کی۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں۔
دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں۔ اور اسی طرح تسبیح کے 2 اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے، جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا کے کام 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو، اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا،
پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، یعنی باپ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، تو بس فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی، امام صاحب تراویح شروع کر دیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں، تاکہ وہ دل کو پھر اطمینان بھی نصیب ہو۔ بہرحال ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے، اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور فجر ارلی شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں، میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بہت زیادہ، میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس۔ آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے، جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا، تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے؟ اشراق کے نوافل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں، میں زیادہ بزی ہوں، میرے بہت کام ہے، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو، پہلے تم اٹھے ہو تہجد کے لیے، پھر تم نے پڑھی نماز، اور پھر پڑھے اذکار، اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو، اٹھو کچھ اور کام کرو، اچھا میرا وہ کام بھی ہے، میرا وہ کام بھی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر، چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے آپ صبح شام کے اذکار، یہی وقت ہے ان کا، سورج نکلنے سے پہلے، اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اور ذکر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں، اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراق کے اٹھے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار سکھائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دین، دنیا، آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پرامن پرسکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں، کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آپ صبح فجر کے وقت مثلا اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ عصر کے بعد پڑھ لیں، تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا، آپ کا دل نہیں گھبرائے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد